वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, पूरी दुनिया में जब खिज़ां का मौसम आता है तो इसके कई मतलब होते हैं। अगर आप वेस्टर्न मुल्कों में देखें या जहां हरियाली ज्यादा होती है तो वहां पे जैसे जैसे पेड़ अपने रंग बदलते हैं तो बड़े खूबसूरत नज़ारे होते हैं। पीले और नारंगी रंग के इन पत्तों को देखकर वाकई एहसास होता है कि अल्लाह ताला की कुदरत में कितने रंग मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ लोग फैशन की दुनिया आपका सर्दियों के कपड़े निकलते हैं, लेकिन इतनी शदीद सर्दी नहीं होती कि आप उसको बर्दाश्त ना कर सकें। ये दूर के ढोल सुहाने हैं। पाकिस्तान में बात की जाए तो जब खिज़ा का मौसम आता है तो इसके साथ भी गर्मी आती है, धूल आती है और पत्तों पे और हमारे पौधों पे तो खिज़ा बाद में आएगी। खवातीन का एक बड़ा अहम मसला हो जाता है कि सर के बाल भी झड़ने लगते हैं, वहां पे भी खिज़ा छाई होती है। तो अगर हेयर फॉल आपका मसला है तो आज का ये सेगमेंट हमारा आपके लिए है। और अमूमन इसमें हम एलोपैथी से भी हमने इसको कवर किया है, होम्योपैथी से भी हमने इसके आपको सोल्यूशंस दिए हैं, लेकिन बालों से जुड़े हुए जितने भी मसाइल हैं आज उनको देखेंगे हिकमत की नजर से। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली, जो आपके फेवरेट हैं और यकीनन इनकी बात आपके दिल में घर कर जाती है। बहुत सारे मुफीद नुस्खों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप लोग? अच्छा, मुझे ये बताएं, आमतौर पे लोग पहले कहा करते थे कि भाई ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, लेकिन अब तो वाकई धूप, गर्मी, पोल्यूशन की वजह से अर्ली ग्रेइंग हकीम साहब एक बड़ा कॉमन मसला लोगों का बन गया। सबसे पहले मैं चाहूंगी इसके ऊपर अगर कोई सोल्यूशन। अभी जिस तरह आपने स्टार्ट लिया कि जो खिज़ा का मौसम आता है जी, तो सितंबर से लेकर मार्च तक वैसे ही बाल गिरते होते हैं, बाल ड्राई होते हैं। बाल लोगों के बाल ऐसे होते हैं कि फ्रिजी होते हैं, बम फटे बाल होते हैं। बाल अगर सोते हैं तो बेड पे भी बाल हैं, शावर ले रहे हैं तो बाल ही बाल हैं, यानी इस कदर बाल गिरते हैं कि अच्छा डिप्रेशन ज्यादा हो जाती है। जब आप उन बालों को देखते हैं तो एहसास होता है कि बड़ी तेजी से गिर रहे हैं। एक ये रीजन होता है। दूसरा देखो, जिनको कॉन्स्टिपेशन होगी तब भी बाल गिरेंगे, हार्ट बर्निंग, मैदे में जलन रहती हो, पेट डिस्टर्ब हो तब बाल गिरेंगे, अगर नाक बंद हो, गले में रेशा गिर रहा हो, उसकी वजह से माइग्रेन पेन होने के भी चांसेस होते हैं, सर दर्द भी होता है। इसके अलावा बाल सफेद भी हो रहे होते हैं इससे। तो ये एक रीजंस होती हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब सर पे ड्राइनेस होती है ना, खुश्की की एक टे आ जाती है, परत सी आ जाती है, तो जब बाल निकलता है तो उसके साथ जड़ पे खुश्की लगी हुई आ रही होती है। बिल्कुल। और तभी आप नोटिस करें कि अगर आपको अपना टूटा हुआ बाल आप गौर से देखेंगे, उसकी जड़ के साथ आपको एक बॉल सी व्हाइट नजर आएगी, व्हिच इज एग्जैक्टली दैट। और बालों का उसका इतना डीप होता है कि वो सर के अंदर जा चुका होता है। और इसके एक इससे भी गंजपन के असरात बढ़ जाते हैं। एक होता है विरासत से गंजपन, खानदानी होता है। तो वालदेन में, ननियाल, ददियाल में किसी को भी गंजपन होती है, ये गम तो सबके सांझे। बताएं, इसका सोल्यूशन तो बताएं ना, क्या किया जाए? देखिए, जिनको गंजपन रहता हो, नहीं पहले तो जो जल्दी बाल सफेद हो रहे हैं, बाल जो सफेद हो रहे हैं, और एक ऐसा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बना सकते हैं तो इंशाल्लाह मुझे बहुत सारी दुआएं देंगे। कि आपने जैसे अखरोट का दरख्त होता है, अखरोट के दरख्त के पास नीचे खड्डा कर लें। अच्छा। इतना खड्डा करें कि उसकी जड़ निकल आए। उस जड़ को तोड़ना नहीं है। हाँ। आप 1-2 किलो सरसों के तेल की बोतल लें, उस जड़ को उसमें डालें। अच्छा। और उस पे प्लास्टिक लपेट के उसे सीधा रख के उस पे मिट्टी डाल दें, उसे दफन कर दें। हाँ। 40 दिन के बाद वो तेल निकाल के लगाएं। आप देखें आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। और उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब का टोटका है, उन्होंने बताया था। घर में अखरोट का दरख्त है ना, वो जरा परेशान ना हो अगर उसको इर्द गिर्द नजर आए कि लोगों ने खड्डे खोदे और साथ साथ ये तेल दबाया हुआ, लेकिन इसमें यकीनन बहुत ज्यादा चांस। क्योंकि 40 दिन के बाद थोड़ा आसान तरीका, 2 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुंह रोजाना खाया करें। अच्छा, एक ये बेनिफिट्स हैं। दूसरा, बाल गिर रहे होते हैं, बाल पतले हो रहे हैं, 2 मुंह हो रहे हैं, सर खाली खाली लग रहा है, बाज लोगों का फ्रंट खाली हो रहा होता है, बाज के बैक खाली हो रहे होते हैं, और बाल बिल्कुल पतले बाल होते हैं, बेजान बाल होते हैं, उनको बेहतर करने के लिए आपने लेना है 1 पाव तिल का तेल। 1 पाव तिल का तेल ले लें, उसमें 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का, 1 चम्मच रतन जोत बूटी और 1 चम्मच कपूर कचरी, ये थोड़ी सी खुशबूदार होती है बूटी, ये डाल लें, और 1 चम्मच मेथी दाना। सही। इसे डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और वो तेल आप अपने सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें, बाकी बालों पे ये खुद आ जाता है। अच्छा, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के करना है। इंशाल्लाह पहले ही 10 दिन में बाल गिरना बंद हो जाएंगे, उसके बाद घने होना और तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ी सी मेहनतों वाला काम है, लेकिन ये बड़े मुफीद नुस्खे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अब आवाज आएगी? बिल्कुल ठीक आ रही है जी। आपका सवाल क्या है?
جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے نا مطلب بائی برتھ یا مطلب پیرنٹس میں کسی کے ساتھ یہ ایشو نہیں ہے مطلب ہیئر فال کا. صحیح. لیکن میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں ہے, فیملی میں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے. صحیح. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا اسٹریس لیول اور آپ کی ڈائٹ کیسی ہے؟ ڈائٹ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اسٹریس لیول تو ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے آج کل کے دن میں اسٹریس تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا. اسٹریس کی وجہ سے حکیم صاحب جو بال گر رہے ہیں, کیونکہ وہی ان کی بات کی پروفیشنل لائف اور پاکستان جیسے ملک میں جو اس وقت ہمارے حالات ہیں دنیا بھر کے, اس میں اسٹریس کو تو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. اسٹریس کی وجہ سے بھی بال وائٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, بال گر بھی رہے ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ ناک بند ہوتی ہے, گلے میں ریشہ آتا ہے جس کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے, بعض لوگوں کو مائگرین پین محسوس ہوتا ہے. تو جو آئل فارمولا میں نے بتایا آپ یہ تو بالوں پہ اپلائی کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ایک ٹی بنا کے پئیں گے, وہ ہے لیونڈر کے پھولوں کی ٹی, جسے استخدوس کہتے ہیں اردو میں, اور انگلش میں اس کا نام ہے لیونڈر فلاور. اس کی 1 چمچ 1.25 کپ پانی میں ڈال کے جوش دے دیں, قہوہ بن جائے گا, اور یہ رات کو سوتے وقت 1 ٹائم روزانہ پئیں. آپ دیکھنا آپ کا مائگرین پین بھی ٹھیک ہوگا اس سے, اور دوسرے گلے میں جو ریشہ آ رہا ہے وہ بھی دور ہوگا. اس کی وجہ سے سستی قائلی محسوس ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا, تو یعنی اگر اسٹریس میں جو یہاں کندھے بھاری کھچاؤ محسوس ہوتا ہے, یہ سب ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے. اچھا حکیم صاحب, میں اکثر پوچھنا چاہتی تھی کہ چھوٹے بچوں میں ظاہر سی بات ہے ینگ ایج میں آپ دیکھیں پہلے اگر پیدائشی طور پر بڑے زبردست گھنے بال ہیں, جب ان کے ہم ہیڈ شیو کرتے ہیں اس کے بعد اتنے گھنے بال نہیں آتے, اور جگہ جگہ اگر پیچز ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ نیو بورن بیبیز ہیں یا اگر 5 ایئرس سے انڈر بچوں کی ایج ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بالڈ پیچز ہیں, تو کیا یہ نسخے چھوٹے بچوں کو بھی لگائے جا سکتے ہیں یا ان کے لیے کوئی الگ بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا ان کا سر کچا ہوتا ہے, یہ 3-3.5 سال کے بعد آپ ان پہ زیادہ آئلنگ کر سکتے ہیں, اس سے کم عمر میں نہیں کر سکتے. بعض بچے تو ہوتے ہی اسی طرح ہی ہیں کہ گنجے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں, کم بال ہوتے ہیں, لیکن بڑے کیوٹ ہوتے ہیں وہ, تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود صحیح ہو جاتے ہیں. اچھا, لڑکوں کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, ان کے لیے اکثر یہ کہا جاتا ہے, اور یہ سوال بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کیا بار بار ٹنٹ کرانے سے, ہیڈ شیو کرنے سے بال گھنے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اکثر پیرنٹس یہ نسخہ اپنا رہے ہیں. بعض لوگ دیکھیں شیو جس طرح آپ کرتے جائیں گے تو اس طریقے سے بال تھوڑے سے وہ موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک چیز اور بتاؤں گا, بال چھڑ ہو جاتا ہے, ایسے گول گول نشان بنتے ہیں, ایلوپیشیا. جی ٹھیک ہے, ایسی صورت میں آپ نے انڈے کی زردی لینی ہے, کچے انڈے کی زردی, اس میں 1 چائے والا چمچ سرما ملانا ہے اور 1 چائے والا چمچ پیاز کا پانی ملانا ہے, مکس کر کے آپ لیپ کر لیں آدھا گھنٹہ روزانہ. یہ کم سے کم مہینہ 40 دن کریں, آپ دیکھنا وہ بیکٹیریا مر جائے گا, اس میں سے بال واپس آنا شروع. اچھا, اور یہ روز کرنا ہے؟ یہ روز کرنا ہے, آدھا گھنٹہ لگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, کال ٹرانسفر کر دیں. ہیلو. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نسخے ہوتے ہیں جس میں ہم انڈے کی زردی استعمال کر رہے ہیں, پیاز کا پانی استعمال کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ اس سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ یہ لگا تو لیں گے لیکن پھر اس کی اسمیل, اس کی خوشبو بالوں کے ساتھ ہی رہے گی. کیا زیادہ نہیں رہتی ہے, جب آپ واش کر لیں گے پھر اسمیل اس کی ختم ہو جاتی ہے. اوکے. اور باقی پیاز کا پانی اس میں ڈال رہے ہیں اور یہ جو سرما ملا رہے ہیں, اور انڈے کی زردی میں فل فارم پروٹین ہوتی ہے, بالوں کو پروٹین کی بھی ضرورت رہتی ہے. بعض لوگ بالکل اسے ڈرائی رکھتے ہیں یا ڈھک کے رکھتے ہیں, تو ایسا نہ کیا کریں, بالوں کو آکسیجن ملنی چاہیے, تو آپ اپنے بالوں کو تھوڑا سا کھلا بھی رکھا کریں. حکیم صاحب, اتنے سارے مارکیٹ میں ہیئر پروٹینز, ہیئر ماسک چل رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان سے بہتر ہے کہ ہم قدرتی اجزاء سے گھر میں بنوائیں, یا آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بہت ساری چیزوں میں ایسا ہوتا ہے جو مختلف لوگ کیمیکلز وغیرہ استعمال کرتے ہیں. بہرحال میری فیلڈ تو وہ نہیں ہے, ہماری فیلڈ نیچرل کی ہے, اور میں ٹوٹل آپ نے جتنے بھی آپ جب بھی بلاتی ہیں میں آپ کو جڑی بوٹیاں ہی بتا رہا ہوں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ انہی سے ہی ان کا علاج ہو, زیادہ بہتر رہتا ہے. اچھا, اور اگر بار بار بالوں کے رنگنے کی بات آتی ہے, بہت سارے مارکیٹ میں اس طرح کے ہیئر ڈائز ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم امونیا فری ہیں, لیکن امونیا کے بغیر ہیئر ڈائی بن نہیں سکتا. تو کوئی نیچرل ہیئر ڈائی, اب تو مہندی بھی ہمیں قدرتی نہیں ملتی, لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی نیچرل ہیئر ڈائی بنانا چاہے. بہت لوگ مجھے کال کرتے ہیں نیچرل ہیئر ڈائی کے لیے. میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ بعض لوگ کالا پتھر ملاتے ہیں مہندی کے اندر ملا کے. کالا پتھر نیچرل نہیں ہوتا, وہ کیمیکل ہوتا ہے. آپ ڈائریکٹ خضاب لگا رہے ہیں, تو اس لیے ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہیئر ڈائی بن سکے. ہاں, آپ کا مہندی کا کلر پکا کر سکتے ہیں آپ, لیکن یہ چیزیں نہ کریں. اچھا, اور مہندی کے لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی چائے کے پانی میں یا قہوے میں اس کو بنائیں یا کوئی اور چیزیں ڈالیں تو اس کا رنگ گہرا آئے گا, کچھ اس طرح کا فارمولا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ مہندی لگاتے ہیں سر پہ, تو آپ نے جیسے 50 گرام مہندی لے لی, اس میں 1 چمچ دنداسے کا پاؤڈر ملا لیں. لیکن نیچرل چیز ہے یہ. دنداسے کا پاؤڈر 1 چائے والا چمچ, میتھی دانا 1 چائے والا چمچ, اور ایک رتن جوت بوٹی ہے
وہ 1 چائے والا چمچ ملا کر آپ رکھ لیں, پھر اس کو گھول کے آپ لگائیں. اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بالوں کی جو مہندی آپ نے لگائی ہوگی اس کا کلر تھوڑا دیر سے اترے گا, فوری کچھ دنوں میں نہیں اترے گا, کیونکہ بالوں کا کلر لانگ اسٹے نہیں ہوتا. ایبسلیوٹلی. تو یہ ہو گیا آپ کے لانگ لاسٹنگ کلر کے لیے. بالوں کی ساخت مختلف ہے, کلر ٹریٹڈ, اور اگر آپ نے بہت سارے کیمیکل ٹریٹمنٹس کرائے ہوئے ہیں حکیم صاحب, تب کون سا بیسٹ ہیئر آئل ہے؟ دیکھیں جو بہت سارا, اگر آپ نے بہت سارے ٹریٹمنٹس کرائے ہیں, آپ کے بال پھر بھی نہیں رک رہے ہیں, آپ کے بال گر رہے ہیں, تو آپ نے لینا ہے مہندی کے بیجوں کا تیل. اوکے. مہندی کے بیجوں کا تیل آدھا پاؤ, روغن 12 تخم یعنی 12 بیجوں کا تیل یہ بھی آدھا پاؤ, کلونجی کا تیل 30 ml, ان کو ملا لیں. اس میں 1 چائے والا چمچ سرما ملا لیں اور 1 انچ کا ٹکڑا بالچھڑ ملا لیں, اور اسے 1 گھنٹہ دھوپ میں رکھ لیں. آپ کا تیل تیار ہو گیا. آپ نے یہ تیل لگانا ہے, آپ دیکھیے گا ود ان اے ویک بال گرنا بند ہو جائیں گے. سیویئر ہیئر فالنگ کیوں نہ ہو, انشاءاللہ تعالیٰ رک جائے گی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ نسخہ میری اپنی بیٹیاں بھی لگا رہی ہیں. زبردست. اچھا جی, آپ کو یہ مجھے سب سے اچھی بات لگی کہ عام طور پہ جب آپ یہ نسخے بنا رہے ہوتے ہیں تو لوگ چولہے کا یا ہیٹ کا استعمال کرتے ہیں, اس سے جو کیمیکل اس کی کمپوزیشن ہے انگریڈینٹس کی وہ بدل جاتی ہے. سو آئی لو دا فیکٹ صاحب کہ آپ نے کہا کہ اس کو صرف آپ دھوپ میں رکھیں, 1 دن رکھیں, 2 دن رکھیں, وہ تیار ہو جائے گا. اچھا جی, ایک لاسٹ کالر لے لیتے ہیں سیگمنٹ کے لیے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. اچھا جی, ابھی ہماری کال ٹرانسفر نہیں ہو پا رہی ہے, بٹ دس از آل دا ٹائم وی ہیڈ. بہت بہت شکریہ آپ کے ان زبردست ٹپس اور گائیڈ لائنس کا. انشاءاللہ آپ کو بار بار بلاتے رہیں گے کیونکہ ویورز ریلی لائک دیٹ. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور اس وقت ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعے کے روز اب کریں گے ہم ایک سیگمنٹ جس میں ہم علماء اکرام سے آپ کے سوالات کے جواب لیں گے. بہت سارے ایسے سوال آ رہے تھے جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی, اینڈ وی گیٹ دیز کوسچنز آس, تو اس کا ذکر ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی عامر محمدی بھائی. کیا مفتی صاحب سے ہمارا کنیکشن ہو چکا ہے؟ پلیز میں بتائیے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ آپ کال کر کے مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں. ایک بریک ہم لینا چاہیں گے, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور ان سوالات کو لیتے ہیں. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک اینڈ بی رائٹ بیک.